اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذوات افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دونوں نہایت کثیر شاخوں والے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کن کن رحمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں ہوں گی، اور تم اپنے رب کی کن کن افضال کی تکذیب کرو گے۔ وہ ٹیک لگائے ایسی بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر استبرق کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل لٹک رہے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ ان میں باحیا حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، تو تم اپنے رب کی کن کن نوازشوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 48 سے لے کے اور 57 تک تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 47 تک ہم پہنچ چکے تھے، جو کہ 47 اور 46، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرا تو ان کے لیے دو باغ ہیں۔ تو یہ اللہ کے سامنے ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مراد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی ان کو وائلیٹ کرنا، ان کی مخالفت کرنا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ اور اس کے علاوہ ہم نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوتے ہیں، تب بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات کی جو وائلیشن ہے اس سے ہم ڈرتے ہیں، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ہم اس کی توبہ کرتے ہیں جو ہم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ احکامات جو کہ جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں اس کی وائلیشن کرنا، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن سے ڈرنا چاہیے۔ تو جو پھر وہ ڈرتے ہیں اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا اجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں ان کے لیے دو جنتیں ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور وہ دونوں نہایت کثیر شاخوں والی ہوں گی۔ اس سے مراد کہ ان کی بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس سے مراد یہ کہا گیا کہ ان کی بہت زیادہ وسعت ہوگی۔ شاخوں ایک تو شاخیں ہوتی ہیں جو درختوں کی ہیں، کہ جو درختوں کی جو شاخیں زیادہ ہوتی ہیں، اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی وسعت بہت زیادہ ہوگی۔ ان کے اندر آپ کہہ لیں کہ کیٹیگریز ہوں گی، اس میں ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ جو اس میں نعمتیں ہوں گی ان کی بہت زیادہ اقسام ہوں گی، جو کہ ہم ابھی ہمارے مائنڈ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم، اتنی اس میں کثرت ہوگی۔ تو دونوں نہایت کثیر شاخوں والی ہوں گی۔ یہ اس میں مثال دے کے میں سمجھایا کہ جیسے درخت کی بہت زیادہ شاخیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اسی طرح جو جنت کی جو نعمتیں ہوں گی اس کو بھی اتنی اس میں ورائٹیز ہوں گی کہ آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن رحمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے۔ تو جیسے پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ دو جنتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں ان کی بے شمار شاخیں ہوں گی، یہ بے شمار ورائٹیز ہوں گی، بے شمار جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کی کثرت ہوگی۔ پھر آگے کہا جائے کہ اس کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے۔ تو چشمہ چشمے سے جو پہاڑوں سے چشمہ نکلتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جب پہاڑ سے نکلتا ہے
تو اس کے بعد وہ دریا کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ پورا جو راستے میں جو بھی اس کا جو بڑے دریا کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد پھر جا کے وہ سمندر میں مل جاتا ہے۔ اور اس دریا سے آگے پھر نہریں نکلتی ہیں، نہریں سے پھر وہ آپ دیکھیں کہ جو زمینیں سیراب ہوتی ہیں، فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے، درختوں کو، فصلوں کو، تو وہ پوری انسانیت کے لیے وہ فائدہ دیتا ہے وہ پانی جو چشموں سے نکلتا ہے، پہاڑوں سے چشموں کی شکل میں نکلتا ہے، وہ انسانیت کو کیسے فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ اس چشمے سے مراد یہی ہے کہ دو چشمے کہ ہر جو بھی جنتی ہوگا اس کے گھر کے آگے سے اس کو جو نا اس کے گھر کے جو آگے سے چشمے جاری ہوں گے، اور اس کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا جو گھر کے آگے ہی اس کو وہ پانی ملے گا جو اس کی زندگی ہوگا، اور اس کو کہیں بھی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہمیں ایک تشبیہ دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں اس چشمے کی مانند ہونا چاہیے کہ ہم جو جیسے چشمہ نکلتا ہے پہاڑ سے وہ ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی اس چشمے کی مانند ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو جو جس کی ضرورت ہے اس کے گھر تک پہنچنی چاہیے۔ جیسے آپ ایک فیملی کے سربراہ ہیں، تو اس میں یہ کہ آپ جو اپنی فیملی کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور ان کو آسانی سے ہر طرح کی آسانی دیں ان کو جتنی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں پھر ان کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں آپ کے جو کہہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بھی اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ایک کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اس کو بھی اپنے جو اس کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ان کے ضرورتوں کے لیے ان کو کہیں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، ان کی ضرورتیں ان کے یعنی کہ ان کے مانگنے سے پہلے پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ایک ملک کا بادشاہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک صوبے کا بادشاہ ہے، ایک اسٹیٹ کا بادشاہ ہے، ایک سٹی کا جو سربراہ ہے، اس کو بھی جو اپنے جو عوام ہے اس کا ایسے خیال کرنا چاہیے کہ ان کی جو ضرورت ہے وہ ان کے گھر تک پہنچنی چاہیے، جو ان کو کہیں بھی جانا نہیں چاہیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے ان کو۔ تو اس طرح کا ہمیں اپنا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے چشمہ ہوتا ہے تو وہ جب نکلتا ہے پہاڑ سے تو وہ ایک دریا کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے پھر نہریں نکلتی ہیں، اور ہر نہر جو ہے آپ دیکھیں کہ فصلوں تک پہنچتا ہے اس کا پانی، اور یہ پوری انسانیت کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی پوری انسانیت کو لیے جو ہماری ایکسیس ہے، جہاں ہماری ایکسیس ہے وہاں تک ہمیں سب کو فائدہ دینا چاہیے۔ تو آیت نمبر 51 وہی جو اللہ تعالیٰ بار بار رپیٹ کر رہے ہیں، ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 52 اس میں جو جو بھی وہاں پہ پھل ہوں گے ان کی دو قسمیں ہوں گی۔ اب یہ بھی اللہ کی جو نعمتیں ہیں کہ دیکھیں ہر پھل جو بھی وہاں پہ نعمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہوں گی، جو بھی پھل ہوں گے یا جو بھی نعمتیں ہوں گی وہ دو قسم کی ہوں گی، جو پھل ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے، اور اس میں اب ہمیں کوئی ہمارے مائنڈ میں کوئی اس کا تصور نہیں آ سکتا کہ وہ کس قسم جیسے اب یہ کیلا ہے، کیلے کی دو قسمیں ہوں گی، انار ہے اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی، جتنے بھی پھل آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے اس کی دو قسمیں ہوں گی۔ یہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کہ وہاں پہ ہم جو جنت میں جو جائیں گے جنتی، وہ یہ نعمتوں کو انجوائے کریں گے کہ ہر جو نعمت ہے ان کو جوڑوں کی شکل میں ہوگی۔ اور تم اپنے رب کی کن کن افضال کی تقسیم کرو گے۔ آیت نمبر 54 وہ ٹیک لگائے ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے کہ جن کے استر استبرق کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل لٹک رہے ہوں گے، اور جو باغ ان کو ملیں گے تو وہ پھل توڑنے کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی اسٹرگل نہیں ہے، جو وہ پھل چاہیں گے وہ جیسے ابھی کسی کا آم کھانے کو دل کر رہا ہے یا انار کھانے کو دل کر رہا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ جو پھل جو اس کی شاخ ہوگی وہ اس کے آگے جھک جائے گی، تو آرام سے توڑ کے وہ کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنا پروٹوکول دیا جائے گا جنتیوں کو۔ اب یہاں دیکھیں کوئی بھی بادشاہ امیر سے امیر بادشاہ ہے، وہ بھی اس کو کوئی بھی خواہش ہو تو لازم اس کو جو وہ حاصل کرنے کے لیے اس کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، چاہے وہ اس کے جو امپلائیز ہیں وہی اس کو لا کے دیں، لیکن پورا اس کو پروسیجر کرنا پڑے گا اس کو
کوئی بھی نعمت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ جو جنتی ہیں اب وہ بیٹھے ہوں گے، جو بھی چیز خواہش کریں گے کسی بھی پھل کی، تو اس کی جو ٹانی ہے اس کے آگے جھک جائے گی اور وہ اس کو کھا لیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ جنتیوں کو دی جائے گی، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تقسیم کرو گے۔ تو اس آیت نمبر 56 میں ان میں باحیا ہو رہے ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ تو ایک تو یہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ اس کا اگر دوسرا ترجمہ دیکھیں یا اس کا تھوڑا دوسرا پوائنٹ بھی دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو قاصرات کا جو ورڈ ہے وہ کثر کا یہ جمع ہے۔ کثر کا معنی ہوتا ہے محل، تو طرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کی ایک خاص ڈائریکشن ہوگی۔ تو جو اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو بے شمار جو محل ہوں گے، کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جو محل بنے ہوں گے، اور ان کو کسی انسان یا جن نے آج تک نہیں چھوا ہوگا۔ یہ بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، جو اس سے پہلے میں نے ترجمہ کیا اس کے باحیا ہو رہے ہوں گی، جو کہ جنت میں جو جنتیوں کی بیویاں ہوں گی ان کو کسی انسان یا کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ ایسے وہاں پہ محل ہوں گے جن کی ایک خاص ڈائریکشن ہوگی، اور ان کو کسی جن یا انسان نے آج تک چھوا نہیں ہوگا یا اس میں کبھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ اب یہ آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نوازشوں کو جٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔